کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ ما ضرب زید، تو زید نے تو نہیں مارا، تو جب زید نے مارا ہی نہیں تو اس ضربہ کو ہم فعل کیوں کہتے ہیں؟ نہیں مارا، تو جب زید نے مارا ہی نہیں تو اس ضربہ کو ہم فعل کیوں کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھے تھے کہ کلمہ کی تعریف کیا ہے اور کلمہ کسے کہتے ہیں، اور کلمہ کے اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں، اور آج یہ دوسری ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون کلمہ کی جیسے کہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ کی یہ 3 ہی قسم کیوں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہم لوگوں کی کلاس جو ہوگی، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ کلمہ کی یہی 3 قسم ہیں، اور اسم کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف آگے ہے۔ اسم کہیں گے نام کو، یعنی اسم کے لغوی معنی نام کے ہیں، انگلش میں جسے ناؤن کہتے ہیں اور ہندی میں سنگیا کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی طور پر دیکھا جائے تو وہ نام کسی چیز، جگہ، دریا، سمندر، پہاڑ یا کسی شخص کا نام ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر نام ہے تو اسے اسم سے تعبیر کیا جائے گا، اسم مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے فعل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل اس کو کہیں گے کہ جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یہ کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے، جو بھی اگر اس میں کام کا تعلق ہے تو وہ فعل مانا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حرف جو ہے، یہ حرف کہ اس کا اپنا خود کا معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو معنی ادا کرتا ہے اسم سے مل کر کے یا تو ادا کرے گا یا فعل سے مل کر کے ادا کرے گا۔ نحوی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اسم ایسا لفظ ہے یا ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں سے مراد ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ یہ اسم کی اصطلاحی تعریف ہے کہ ایسا کلمہ یعنی وہی لفظ، ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتلائے، یعنی وہ جو لفظ ہے اس کا معنی بذات خود ہو، اور اس معنی سے کوئی زمانہ اس میں شامل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ جیسے کہ زید ہے تو زید ماضی میں یا حال میں، مستقبل میں نہیں، بس زید ہے تو زید ہے۔ اسی طریقے سے فعل کی تعریف بھی ایسے ہی ہے کہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے لیکن اس میں زمانہ پایا جائے گا۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں
موجود ہو. فعل کہیں گے کہ فعل بھی اپنا معنی بذات خود بتلائے گا، اس کا خود کا اپنا معنی رہے گا، لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا کہ جیسے وہ کام ہوا تو ماضی میں یا ہو رہا ہے حال میں یا پھر مستقبل میں وہ ہوگا. یعنی فعل میں زمانہ پایا جائے گا اس کے معنی کے ساتھ، اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. اسی طریقے سے حرف جو ہے یہ اپنا معنی خود نہیں بتائے گا، بلکہ یہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی کا محتاج ہوتا ہے، فعل کا یا اسم کا. جیسے کہ اسم کی تعریف، اسم کی مثال کے طور پر عمر ہے، زید ہے، بکر ہے، لکھنؤ ہے، دہلی ہے، الہ آباد ہے، لاہور ہے. یعنی کسی بھی چیز کا جو نام ہے وہ اس میں آئے گا. اور فعل میں جیسے کہ آنا، جانا، کھانا، پینا، ہنسنا، رونا، یہ تمام فعل اس میں آئیں گے. اسی طریقے سے حرف جو ہے سے، کا، کو، کی، یہ تمام کے تمام حرف میں آئیں گے. جیسے ہم کہیں کہ زید دہلی سے لکھنؤ گیا، تو زید یہ اسم ہے، دہلی بھی اسم ہے، لکھنؤ بھی اسم ہے. سے، یہ سین یہ سے ہے، یہ سے حرف ہے، اور گیا یہ فعل ہے. اسی طریقے سے یہ تعریف یہی رہے گی، بس لفظ عربی میں بدل جائے گا. جیسے کہ اسم میں عربی میں کوئی عربی کا نام ہو یا کوئی بھی نام ہو، تو نام تو لینگویج بدلنے سے تو نام چینج ہوگا نہیں. تو زید، اور جیسے ہم کہیں کہ زید دخل فی الغرفۃ، تو زید اسم ہو جائے گا. مثال ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ دخل زید فی الغرفۃ. تو یہ دخلا یہ فعل ہو گیا، دخلا فعل، زید یہ اسم ہو گیا، اور فی یہی حرف ہے، فی حرف ہے، اور یہ الغرفہ یہ بھی اسم ہے. اس طریقے سے یہ کلمہ کی بنیادی 3 قسم ہو گئی، اور یہ اس کی تعریف ہے اور یہ اس کی مثال ہے. مثال وغیرہ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں. اور باقی اسم کی مثال نام کوئی بھی نام لے لیجئے. فعل کی مثال فعل ذہبا، خرجا، نصرا، کرما. اور حرف فی، میں، الا، تک. چونکہ ابھی یہ کلمہ کی بنیادی 3 قسم ہے. چونکہ اگر آپ عربی کچھ پڑھے ہوں گے، پہلے سے جانتے ہوں گے، تو آپ کو ان کی مثالیں تلاش کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ عربی کی کلاس نہیں کیے ہیں اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ ویڈیو آپ عربی کی دیکھ ہی رہے ہیں اور ایک دم یہ شروعات کر رہے ہیں، تو ابھی ان کی جو قسمیں ہیں اور ان کی جو مثالیں ہیں، 1-2 مثال یاد کرنے کے لیے کافی ہے. باقی جیسے جیسے کلاسز یا ویڈیوز آگے دیکھتے جائیں گے تو یہ ان کی مثال وغیرہ اور تمام چیزیں پھر سمجھ میں آئیں گی. اسم کی مثال زید، فعل کی مثال دخلا، داخل ہونا، حرف کی مثال من، یہ اس کی مثال ہے. باقی ایک چیز جو سمجھنے کی یہ ہے وہ یہ کہ فعل کے بارے میں ہمیں تفصیل سے جان لینا چاہیے. جیسا کہ یہی تعریف مشہور ہے کہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، لیکن یہ تعریف مکمل نہیں ہے. بلکہ اس کی مکمل تعریف یہ ہوگی کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا یا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو. اس لیے کہ بعض نحویوں نے، جو عربی نحوی ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کسی کام جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، تو اگر ہم کہیں کہ ما ضربہ زیدن، تو زید نے تو نہیں مارا، تو جب زید نے مارا ہی نہیں تو اس ضربہ کو ہم فعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے پھر اور نحویوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ایسا ہے کہ فعل کا ہونا یا کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل ہوا ہو یا کیا گیا ہو، بس فعل کا تعلق مراد ہے. تو اس لیے اگر آپ کوئی کتاب عربی کی کوئی کتاب کلاس میں آپ نے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آپ کے استاد نے یہ کہہ دے کہ نہیں کتاب ہی کی تعریف ہمیں چاہیے، تو آپ وہی تعریف لکھیے. لیکن سمجھنے کے لیے آپ اتنا ذہن نشین کر لیں
کہ فعل کی تعریف یہی ہے کہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو یا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، اور خلاصہ یہ ہے کہ کرنے یا نہ ہونے یا ہونے یا نہ ہونے کی خبر معلوم ہو، اصل خبر ہے، خبر معلوم ہو کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو وہ فعل کہلایا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کلمہ کی یہی 3 قسم ہی کیوں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، تو نحوی حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جو بھی اگر ہم غور و فکر کریں اپنے بول چال میں، زبان میں، اپنی کتابت میں، اگر ہم غور و فکر کریں تو یا تو جو کچھ ہم بولتے ہیں کوئی شے ہوتی ہے، کوئی ذات ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، یا تو پھر کوئی کام یا کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی کوئی کام ہوتا ہے، یا پھر ان دونوں کے وقوع پذیر ہونے یا ہونے کو بتایا جاتا ہے، اور کس کے ذریعہ ہوا وہ بتایا جاتا ہے۔ تو جس کے ذریعہ ہوا کوئی شخص ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ اسم ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کو رابطے کے لیے بتانے کے لیے، خبر دینے کے لیے، ان دونوں کے اندر ربط پیدا کرنے کے لیے جس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ تو نحوی حضرات نے عقلی دلیل یہی دی ہے کہ کلمہ کی اور اس سے زیادہ قسم نہیں بن سکتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا ہے کہ جو قواعد یا جو اصول اور ضابطے عقلی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں تو وہ زبان کے بدلنے سے وہ قواعد نہیں بدلے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عربی میں یہی 3 قسم بن رہی ہے تو اردو میں بھی یہی 3 قسم بنے گی، اور انگلش میں بھی بنے گی، اور دوسرے جو لینگویج ہیں اس میں بھی یہی 3 قسمیں ہی بنیں گی، یعنی وہ ناؤن ہوگا، ورب ہوگا، اور ان دونوں کے لیے کوئی بھی کمپلیمنٹ جو بھی ان کے لینگویج میں ہونا چاہیے ان کے ربط کے لیے، وہ یہی 3 چیز ہی بنیں گی۔ ہاں ان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قسمیں بنیادی طور پر یہی 3 ہی رہے گی۔ امید ہے قسمیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی ہو، کوئی دشواری ہو، تو آپ کمنٹ میں بتائیں کہ اس والی ویڈیو میں یا اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو کیا کمی نظر آ رہی ہے اور سمجھنے میں کہاں دشواری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔